لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. کیونکہ مومن اسے کہتے ہیں جس کا اللہ پہ ایمان ہو، وہ مانتا ہو کہ ہمیں کسی نے پیدا کیا ہے، ہم خود بخود نہیں بنے. وہ یہ مانتا ہو کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہم سے رابطے میں بھی ہے، اور رابطہ اس نے کس کے ذریعے کیا؟ پیغمبروں کے ذریعے. جو پیغمبروں کو نہیں مانتا اللہ کی نظر میں وہ بھی مومن نہیں ہے. میں بار بار اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ایک صاحب آپ کو آرڈر دیتے ہیں یہ کرو وہ کرو، آپ کچھ بھی بات نہیں مانتے تو وہ پھر آپ کو کہتے ہیں بیٹا میں تمہارا باپ ہوں یار، تم کچھ مانتے ہی نہیں ہو. تو آپ کہیں ہاں میں آپ کو اپنا ابا تو مانتا ہوں. تو پھر بیٹا تھوڑا سا پانی پلا دو، پیاس لگ رہی ہے. آپ کہیں میں آپ کو اپنا ابا تو مانتا ہوں لیکن میں پانی نہیں پلاؤں گا آپ کو. میں آپ کو اپنا ابا تو مانتا ہوں لیکن آپ کی کوئی بات نہیں مانوں گا. میں آپ کو اپنا ابا تو مانتا ہوں لیکن یہ نہیں کروں گا وہ نہیں کروں گا. تو پھر ابا کیا کہے گا؟ بیٹا یہ تکلف کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، مجھے اپنا ابا کہنے کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے. ایک خاتون ہے، اس کا میاں نان نفقہ بھی اٹھاتا ہے، اس کا خرچہ بھی اٹھاتا ہے، اس سے کوئی کام کا کہتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ آپ میرے ہسبینڈ ہو، لیکن مانتی کچھ بھی نہیں ہے. جمشید ہسبینڈ کا نام ہے جمشید، سلام دعا زیادہ اچھی رکھی ہوئی ہے غفار بھائی سے، ستار بھائی سے، سلیم بھائی سے. تو شوہر کہتا ہے میں جب تم سے بات کرتا ہوں تو بالکل بات ہی نہیں کرتی، اور جب جمشید غفار صاحب آئیں گے تو ایک دم فری ہو جاتی ہو. تو کیا کنفرم بھی ہے تمہیں کہ میں تمہارا ہسبینڈ ہوں؟ وہ جواب میں کہتی ہے نہیں، ہسبینڈ تو کون ہے؟ آپ ہی ہو. جب بار بار وہ آپ کو ہسبینڈ بولے گی تو ایک دن آپ بولو گے کہ اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے. میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے ہسبینڈ پہ، آپ یہاں تک آ جاؤ گے. اسی طرح بیگم آپ سے بولتی ہے نان نفقہ برداشت کرو، میرا خرچہ اٹھاؤ، کچھ بازار سے انڈے لے آیا کرو، دودھ دہی لے آیا کرو. آپ کو کیوں لے آیا کروں؟ بھائی میں تمہاری وائف ہوں. تم نہیں مانتے؟ ہاں میں مانتا ہوں تم میری وائف ہو، تمہارا نکاح بھی مفتی طارق مسعود صاحب نے میرے ساتھ پڑھایا تھا، اور میں مانتا ہوں نادرہ کے ڈاکومنٹس ہیں، سب کچھ ہے، میں ثبوت ہے. تو اچھا پھر باہر جا رہے ہو، دہی لیتے ہوئے آنا، آلو پیاز لیتے ہوئے آنا، کسی سے منگوا لو، کھانا پکانا ہے، نان نفقہ، گیس کا بل آیا ہوا ہے، بجلی کا بل آیا ہوا ہے، بچوں کے اسکول کی فیسیں. آپ کہتے ہو یہ میں نہیں کر سکتا. پھر وہ کہے گی تو میں آپ کی بیوی نہیں ہوں. آپ جواب میں کو بیوی تو ہو بھائی. تو ایک دن غصے میں آ کے وہ بیوی کیا کہے گی؟ یہ جو مجھے اپنی وائف کہتے ہو اس تکلف کی ضرورت بولو نہیں ہے. دنیا میں کوئی بھی رشتہ، جب ہم کسی سے کوئی رشتے کا اظہار کرتے ہیں تو اس پہ کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں. یہ دنیا میں انگریز وہ واحد قوم ہے جو ایک دوسرے سے رشتے کا اظہار بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی کسی کی کوئی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ پروٹوکول قدرت نے صرف انگریزوں کو دیا ہے. نہیں آئی سمجھ؟ بہت گہری بات کی ہے، جو بہت بہت ہائی لیول کی بات ہوئی ہے. یہاں وہ لوگ آیا کریں جن کی مینٹیلٹی عام پبلک سے بہت زیادہ اونچی ہے. درمیانے لیول کے لوگ نہیں آیا کریں، میری بات سن لیں. بہت گہری بات کہتی میں نے. انگریزوں میں ریلیشن ہوتے ہیں، میاں بیوی کا ریلیشن بھی ہوتا ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا ریلیشن بھی ہوتا ہے، دوستی کا ریلیشن بھی ہوتا ہے. نہیں آئے بات؟ ہوتا ہے نا. تو اب میاں بیوی کے ریلیشن میں کیا ہوتا ہے؟ شوہر کے ذمہ بیوی کا نان نفقہ نہیں ہے. ریلیشن دیکھو، یعنی بیوی شوہر سے یہ نہیں کہہ سکتی کہ گیس کا بل تم دو، بجلی کا بل تم دو، بلکہ دونوں آدھا آدھا دیں گے. سمجھ رہے ہو؟ شوہر بیوی سے یہ نہیں کہہ سکتا میرے سر میں درد ہو رہا ہے چائے بنا کے پلاؤ. اگر شوہر نے بیوی سے یہ کہہ دیا تو بیوی کے سر میں بھی درد ہونا شروع ہو جائے گا کہ مجھے یہ کیوں کہا، میں کوئی نوکرانی ہوں. تو اسی وجہ سے وہاں ہسبینڈ اور وائف کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ وہاں ہسبینڈ اور وائف کا مطلب ہوتا ہے کہ اتفاق سے دونوں ایک ہی گھر میں لائف گزاریں گے، اور اسی حسن اتفاق میں ایک آدھ بچہ بھی اگر پیدا کر لیں تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. کوشش کریں گے مل کے پال لیں، آدھا تمہارا آدھا ہمارا وغیرہ وغیرہ. تو وہ ریلیشن کی ایسی کی تیسی. وہاں باپ بیٹے کا ریلیشن بھی ہوتا ہے، اگر باپ ہو تو پھر ریلیشن بھی ہوتا ہے. لیکن اس ریلیشن میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایک دوسرے کے حقوق بولو نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ریلیشن نہیں ہوتا، یہ انڈیویجولزم ہے. آج کل ایک اور بدعت ہماری سوسائٹی میں چل پڑی ہے. ابا مر گئے، آپ کا کل کوئی پروگرام تھا، آپ اس پروگرام میں چلے گئے بڑے ہنسی خوشی. لوگ کہہ رہے ہیں دیکھو کیسا پروفیشنل آدمی ہے، اپنے پروفیشن کو اپنے تمام رشتوں پہ اس نے ترجیح دی ہے. ابا کی پرسوں یا کل ڈیتھ ہوئی ہے اور یہ کام پہ پہنچا ہوا ہے. ویل ڈن ویل ڈن. یہ ہوتے ہیں
عزم کے پکے. میرے بھائی ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لو, یہ جو انڈیویجولزم ہے نا, اس کو بہت بہترین نعروں میں اور خوبصورت شیرے میں ڈبو کے زہر کھلایا جا رہا ہے آپ کو. یہ اس کی علامت ہے. آپ کے ابا کا آج ڈیتھ ہوئی اور آپ آفس چلے گئے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آفس کے ساتھ مخلص ہو. اس کا مطلب یہ تمہارا اپنے باپ سے کوئی ریلیشن تھا ہی نہیں, جس کی موت پہ تمہیں اتنا بھی غم نہیں ہوا کہ تم ایک دن کی چھٹی کر لیتے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. آج اس کو بھی بڑے اچھے الفاظ سے پیش کیا جا رہا ہے, باپ مر گیا ہے تو اس پہ کوئی فرق نہیں ہے, اس کا ڈرامہ اسی طرح سے چل رہا ہے. ایک ایکٹر نے اپنا بیان دیا, بہت پرانی بات ہے, اب غیبت نہیں ہوگی کسی کی. اس نے کہا میں ایک پروگرام میں تھا, میں ایکٹنگ کر رہا تھا, ڈرامہ بنا رہا تھا, مجھے اطلاع میرے میرے باپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے, لیکن میں نے اسی شو کو کنٹینیو رکھا. لوگوں نے بڑی کلیپنگ کی, واہ واہ زبردست. بھائی تیرے باپ کی موت ہوئی ہے, تیرا کوئی ریلیشن نہیں ہے اپنے باپ سے, تیرے پاؤں سے زمین نہیں نکلی سن کے. لیکن یہ جو سیکولر لوگ ہیں, یہ جو نام نہاد لبرل لوگ ہیں نا, ان کے جب آپس کے ریلیشن ختم ہو گئے, باپ بیٹے کا ریلیشن ختم, ماں اولاد کا ریلیشن ختم, میاں بیوی کا ریلیشن ختم, تو انہوں نے یہ ماننے کے بجائے کہ ہماری اور جانوروں کی زندگی میں فرق ختم ہو گیا ہے, یہ ماننے کے بجائے اس ریلیشن کے خاتمے پہ لیبل بہت اچھا لگا دیا کہ ہم اپنے پروفیشن سے کیا ہیں, مخلص. نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ تو بڑا اچھا لیبل لگا دیا. میں اس کی پھر وہی مثال دیتا ہوں جو میں نے ایک دفعہ بیان میں دی تھی, پھر میں آگے چلتا ہوں. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کینیڈا میں ایک مولانا صاحب مجھ سے ملے, 35 سال پہلے وہ کینیڈا گئے تھے. تو 35 سال پہلے انہوں نے بڑی دین کی خدمت کی, تبلیغی جماعت سے ان کا تعلق تھا, بہت اللہ نے ان کو نوازا. کہتے ہیں یہاں لوگوں کو حلال کھانے کو نہیں ملتا تھا. کہہ رہے 35 سال پرانی بات ہے کہ میں ایک ہاسپٹل میں گیا تو ایک خاتون انگریز عورت میک اپ میں پوری چمک چھلو بنی ہوئی, وہ لوگ بنتی نہیں ہے, ان کے حساب سے جو بھی چمک چھلو ہوتا ہے وہ بنی ہوئی آئی ہوئی ہیں ہاسپٹل, اور کہہ رہی ہیں کہ غصے میں بیٹھی ہوئی ہیں. میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی؟ کہتی ہیں ایکچولی میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے, تو ڈیتھ ہوئی ہے, رات کو اٹیک ہوا ہے اس کو, آج اس کی باڈی کو میں ہاسپٹل میں لے کے آئی ہوں, کچھ سائن وغیرہ میں نے کرنے, پھر یہ لوگ دفنائیں گے, تو سائن کروانے میں مجھ سے ڈیلے کر رہے ہیں, مجھے آفس کی دیر ہو رہی ہے اور یہ سائن کروانے میں کیا کر رہے ہیں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ کہتے ہیں میں نے کہا یار ہمارا باپ کی یا ہماری عورت میں شوہر کی ڈیتھ ہو جائے, پہلی بات وہ ایسے چمک چھلو نہیں بنے گی وہ, دوسرا کم از کم اس دن تو آفس سے چھٹی کرے گی نا, کیا خیال ہے؟ اس کے تو ہوش ہی ٹھکانے نہیں ہوں گے. میرا میاں چلا گیا اور میاں بھی رات گھر میں ساتھ تھا, یہ نہیں کہ کوئی میاں الگ رہ رہا ہے اور بیوی الگ, اکٹھے رہ رہے ہیں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ اس لیے میرے بھائی میں بار بار کہتا ہوں, یہ تم مذہب کو جو چھوڑ رہے ہو نا, مذہب سے جو, اس سے تمہیں عیاشی نہیں ملے گی, اس سے واٹ لگ جائے گی تمہاری. صحیح ہے نا؟ ایسی محبتیں مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گی, شارٹ, ختم. کل تم مرو گے, تمہارا بچہ جا رہا ہوگا آفس 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں, کہہ رہے بھائی جو مرنے والا تھا مر گیا, اب میں کیا کروں. میرے پاس تو ایسے ایسے واقعات ہیں, ہوش اڑا دیں آپ کے. تو کہتے ہیں میں حیران کہ یار تجھے کوئی غم نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ساری انگریز عورتیں ایسی ہوتی ہیں, کوئی غم زدہ بھی ہوتی ہے, کسی کا کوئی بھی ریلیٹیو دنیا سے چلا جائے کچھ نہ کچھ غم تو ہوتا ہے نا. لیکن جب اس طرح کے کچھ واقعات سامنے آنا شروع ہو جائیں تو اس سے اتنی بات تو پتہ چل جاتی ہے کہ فیوچر سب کا یہی ہے, کیونکہ جس ٹریک پہ وہ چل پڑے ہیں نا, اس ٹریک کا انجام کیا ہے بولو, وہ یہی ہے. اینڈ میں سب ایسا ہی ہو جائیں گے, اینڈ میں سب ایسے ہی ہو جائیں گے, کوئی ریلیشن آپس میں نہیں رہے گا. تو کہہ رہے ہیں وہ چمک چھلو بنی ہوئی اور کہہ رہی ہے ایکچولی مجھے دیر ہو رہی ہے, میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ باڈی پڑی ہوئی ہے اور مجھ سے سائن لے رہے ہیں, مجھے آفس کی دیر ہو رہی ہے. کہہ رہے میں نے کہا بھائی کوئی سوگ بھی کوئی چیز ہوتی ہے, تو ایسے ہی آج کل یہ بھی بہت سوسائٹی میں چل پڑا ہے کہ ابا مر گئے, بھائی مر گیا, کوئی غم ہی نہیں ہو رہا میرے بھائی. تو اس کو آپ اچھا لیبل لگاؤ, آپ بولو ماشاء اللہ کتنا صبر ہے. صبر جب ہوتا ہے جب غم ہو اور آپ صبر کریں, غم ہی نہیں ہو رہا, اس کو صبر نہیں کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں آپ کو کوئی محبت 2 ٹکے کی بھی نہیں تھی اپنے باپ سے یا اپنی ماں سے. باپ سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے کیا؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے بے صبری کا مظاہرہ کرو آپ, لیکن یہ جو انڈیویجولزم ہماری سوسائٹی میں آ رہا ہے نا, کوئی بھی کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا, رشتے آپس میں ختم, تو یہ ہمارا نہیں ہے. یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ سارا مال ہمارے پاس
کیونکہ مذہب گیا تو رشتے گئے. تو میں اس پہ بات کر رہا تھا کہ جب بھی آپ کا کسی سے رشتہ ہوتا ہے, کوئی تعلق ہوتا ہے, تو اسلام میں اس تعلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ ذمہ داریاں وہ اٹھائے گا, کچھ ذمہ داریاں آپ, اور اس ذمہ داریاں اٹھانے کی بیس ریلیشن ہوگا, کانٹریکٹ نہیں ہوگا. نہیں آئی بات میرا خیال. دیکھو جب آپ ہوٹل میں جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے, تو جو ویٹر ہے آپ کی خدمت کرتا ہے, پہلے آئے گا میز صاف کرے گا, پھر آپ سے پوچھے گا کیا کیا چاہیے, پھر آپ کہیں گے, پھر وہ پوری لسٹ پیش کرے گا, چنے کی دال ہے, ماش کی دال ہے, کڑھائی ہے, بکرے کی کڑھائی ہے, دمبے کی کڑھائی ہے, اور چانپ ہے, اور فلانا ہے, ڈمکانا ہے, پورے لوگ رٹے لگا کے آئے ہوئے ہوتے ہیں. کیا چاہیے آپ کو؟ آپ نے 20 چیزیں پڑھنے کے بعد بولے چنے کی دال چاہیے. نارمل لوگ یہی کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے مجھے. اوقات دال کی ہوتی ہے, لیکن وہ بھرم ایسے مار رہے ہوتے ہیں, چانپے بھی ہیں, اچھا ملائی بوٹی بھی ہے, اچھا یہ بھی ہے, اچھا وہ بھی ہے. ایسا ہے کہ ابھی کچھ کبھی کبھار سبزی بھی کھانی چاہیے, ایسا کر 2 دال لے آ. تو بھرم بھی ہو گئے کہ اتنے بڑے سیٹ ہیں کہ کبھی کبھار یہ سبزی بھی کھا لیتے ہیں, تو آج ان کا سبزی کھانے کا دل کر رہا تھا. تو یہ بھی بھرم ہوتے ہیں لوگوں کے. وہ ہے نا, وہ ایک گھر میں کیا ہوا, ایک مہمان آ گئے, غریب لوگ تھے. تو اب مہمان نے بیگم سے بولا کہ گھر میں کیا ہے؟ اس نے کہا دال ہے. کہا یار سوری, میزبان نے بیگم سے بولا کہ گھر میں کیا ہے؟ بیگم نے بولا دال ہے. اس نے بولا یار تو بھائی بےزتی ہو جائے گی, جب مہمان کے سامنے دال رکھیں گے, مہمان بولے گا تم تو غریب لوگ ہو. تو عورت بڑی ہوشیار تھی, اس نے کہا ایسا کرنا کہ میں ایک دیگچی گراؤں گی, تم کہنا بیگم کیا گر گیا, میں کہوں گی وہ ہو قورمے کی دیگچے پہ میری کونی لگی اور قورمہ گر گیا. میں کہوں گا چلو قورمہ ضائع ہو گیا, بریانی تو ہے نا وہ لے آؤ. پھر تم دھڑام سے دیگچی گرانا, میں کیا ہوا, او ہو میری کوہنی لگی, وہ بریانی کی دیگچی بھی گر گئی. ایسے کر کر کے آخر میں بولیں گے بھائی دال رہ گئی ہے, چلو اب دال لے آؤ. تو بھرم بھی رہ جائیں گے اور مہمان بھی کھانا کھا لے گا. تو مہمان کے سامنے بیٹھے ہوئے ایک دم دھڑام کی آواز آئی, بیگم کیا گر گیا؟ اس نے کہا دال کی دیگچی گر گئی. وہ کونی اتفاق سے کس پہ لگ گئی؟ دال کی دیگچی پہ. تو خیر, تو جو ہوٹل میں ویٹر ہے وہ بھی آپ کی خدمت کرتا ہے, کیا خیال ہے؟ وہ بھی آپ کی خدمت کرتا ہے. اور جو ہوٹل کا اونر ہے وہ بھی بعض دفعہ آپ کے پوچھ لیتا ہے کھانا کیسا لگا آپ کو, اگر اچھا نہیں لگا تو بتا دیں, آئندہ ہم تھوڑا سا مرچیں کم ڈالیں گے. ایک تو ہوٹل والوں کو اور دعوت والوں کو میں ایک سجیشن دیتا ہوں, لازمی, میرا موضوع نہیں ہے لیکن لازمی ہے. آج کل ہوٹلوں میں, بریانیوں میں, کھانوں میں نمک بہت زیادہ ڈالا جا رہا ہے, دعوتوں میں, کہتے ہیں ٹیسٹ کے لیے. اس سے لوگوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں نا, وہ گھر جا کے سوتے ہیں اور صبح جب اٹھتے ہیں تو ان کا کوئی نہ کوئی دماغ کی رگ بلڈ پریشر کی وجہ سے پھٹ چکی ہوتی ہے. یہ بہت دفعہ تجربہ ہو رہا ہے مجھے. نمک کی زیادتی, نارمل نمک تو ٹھیک ہے, نمک کی زیادتی 40-50 سال کے بعد نا بہت تباہی ہے, یہ بہت تباہی ہے. تو جو پرہیز کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی دعوتوں میں پھوڑ پھاڑ کے آ جاتے ہیں. اچھا خاصا نمک قورموں میں اور ان چیزوں میں آج کل ڈالا جا رہا ہے. تو کھانا پکانے والوں کو ہی احتیاط کر لینی چاہیے کہ بھائی نمک نارمل ڈالو, جس کو زیادہ چاہیے ہوگا وہ اپنے آگے خود ڈال لے گا. تو صحت کے بارے میں اتنی اویئرنیس ہونی چاہیے. بلڈ پریشر بہت ہی خطرناک قسم کا سائلنٹ کلر کہا جاتا ہے اس کو, چھپا ہوا قاتل, اور یہ سب سے زیادہ شوٹ کرتا ہے کچے نمک سے یا تیز نمک سے. کچا ہو تو اور زیادہ خطرناک ہے, وہ پکا ہوا ہو تو کم خطرناک ہے, لیکن تیز نمک جتنا ایک دم بی پی, آپ صرف یوں رکھ لیں گے نا بی پی ہائی ہو جائے گا. اور بلڈ پریشر کی بیماری بہت زیادہ کامن ہو چکی ہے ہماری سوسائٹی میں. تو اب وہ جا رہے ہوتے ہیں, پھوڑ پھاڑ کے آ رہے ہوتے ہیں, رات کو لیٹتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا, کبھی فالج ہو جاتا ہے بی پی کی وجہ سے, 20 قسم کی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. میں نے تو دیکھے مرتے ہوئے لوگ, اس لیے کہہ رہا ہوں میں. تو اس لیے کھانے میں, گھروں میں بھی اس کا خیال کریں کہ کچا نمک نارمل, میں نہیں کہہ رہا کم کریں, نمک کی کمی بھی نقصان دیتی ہے, نارمل نمک ہونا چاہیے. جس کو ڈالنا ہوگا اپنے آگے ڈال دے گا. بعض لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, اکٹھا بھڑ کے نمک ڈال دیتے ہیں. ابے تیرے کو نمک زیادہ پسند ہے تو اپنے چکر میں دوسروں کو کیوں کھلا رہا ہے, دوسروں کو تو کیوں نمک زیادہ کھلا رہا ہے بھائی. تو خیر, ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.